لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اس تمہید کے بعد میں اپنے طالب علم سے عرض کرتا ہوں کہ وہ صحیح بخاری کے آخری باب کی قرأت کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ماشاءاللہ. یہ صحیح بخاری کا آخری باب اور آخری حدیث ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور اس باب کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عادت کے مطابق قرآن کریم کی ایک آیت سے معنون کیا ہے، اور وہ آیت ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں رکھیں گے، قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں. القسط، جیسا کہ آگے خود امام بخاری نے فرمایا کہ یہ مصدر ہے، اور چونکہ معرف باللام ہے اس لیے اس کے مفعول لہ ہونے کا احتمال بعید ہے. زیادہ راجح احتمال یہ ہے کہ یہ صفت ہے موازین کی، ترازوؤں کی، کہ وہ ترازویں جو ہوں گی وہ سراپا قسط ہوں گی، سراپا انصاف ہوں گی. یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے آخر میں قائم کیا ہے، اور اسی کے مطابق آگے حدیث بھی لائے ہیں. یہاں پر اتنی بات عرض کر دینا مناسب ہے کہ اس باب کو امام بخاری نے آخر میں لا کر دو مقاصد حاصل فرمائے ہیں. ایک مقصد یہ ہے کہ جو معتزلہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ اعمال کا وزن ہوگا، وہ یہ کہتے تھے کہ اعمال کا وزن نہیں ہو سکتا کیونکہ اعمال اعراض میں سے ہیں، کوئی جسم نہیں ہے، ان کو کیسے تولا جائے گا. اس واسطے وہ وزن اعمال کے منکر تھے. تو یہ کتاب التوحید جو آخری کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس صحیح میں، اس کا اصل مقصود ہے باطل فرقوں کی تردید. کتاب الایمان شروع میں آئی ہے، وہ ایمان کا ایجابی پہلو ہے، اور کتاب التوحید جو آخر میں آئی ہے جس کا دوسرا نام کتاب الرد علی الجہمیہ بھی ہے، وہ ایمان کا سلبی پہلو ہے. کتاب الایمان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کن چیزوں پر ایمان رکھنا فرض ہے، اور کتاب التوحید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کن چیزوں پر ایمان رکھنے کے بارے میں جو مختلف باطل فرقوں نے اپنی رائے ظاہر کی ہیں وہ غلط ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ اسلام اب دین دو چیزوں کا نام ہے، صحیح کا اثبات اور باطل کی نفی. تو دونوں چیزیں امام بخاری نے جمع کیے، شروع کیا ہے اس بات سے، ختم کیا ہے نفی پر. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کی تردید کی ہے، جہمیہ کی تردید کی ہے، کرامیہ کی تردید کی ہے، جبریہ کی تردید کی ہے. جو باطل فرقے اس زمانے میں تھے عقل کی بنیاد پر اٹھے تھے، ان کی تردید
اس آخری کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اب آپ اگر دیکھیں تو یہ وہ زمانہ تھا جبکہ ان باطل فرقوں کا زور تھا، ان کی گڈی کڑی ہوئی تھی اور جگہ جگہ ان کے افکار کا چرچا تھا۔ یہ عقل کے علمبردار کہلاتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم عقل کی بات، عقل کے ساتھ قرآن و سنت کو مانیں گے، عقل کے ساتھ قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کریں گے۔ اور اس زمانے میں اتنا زبردست ان کا تسلط ہو گیا تھا کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ معتصم باللہ کے زمانے میں، خلافت ابن عباس کے آخری دور میں، یہ فتنہ اتنا بڑھا کہ حکومت اس فتنے کی آ گئی، معتزلہ کی آ گئی، اور ہمارے حضرات محدثین اسلاف کرام نے اس فتنے کی تردید اور ابطال میں بڑی زبردست قربانیاں دی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کوڑے کھائے، اور یہ واقعہ بھی کتب تاریخ میں انمٹ ہے کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر زبردستی کی جا رہی تھی کہ وہ کلام اللہ کو مخلوق قرار دیں، مخلوق کرنے کا عقیدہ اپنائیں، معتزلہ کی تائید کریں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے اور حق کے بارے میں ادنا مداہنت کے لیے مداہنت ان کو گوارا نہیں کی۔ اسی زمانے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور اس خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام شافعی سے فرمایا کہ بشر احمد بالجنہ علی بلبہ تصیبہ، کہ احمد بن حنبل کو خوشخبری دے دو جنت کی ایک مصیبت کے ساتھ جو ان کو پیش آئی۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو کس کے لیے کہے گئے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی الفاظ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمائے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو، جن کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ وہ حضرت مزنی تھے، جو امام طحاوی کے ماموں بھی ہیں، ان کو بھیجا حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بشارت سنانے کے لیے۔ جب یہ بشارت جا کر حضرت امام احمد بن حنبل کو سنائی تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اندر کوئی کمزوری دیکھی ہے جس کی وجہ سے مجھے تسلی دی جا رہی ہے۔ آپ ذرا اس کے مقام کا اندازہ کیجئے کہ ایک شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی عظیم بشارت دی جا رہی ہے، اس کے دل میں کوئی عجب پیدا ہونے کے بجائے کہتے ہیں کہ شاید میرے اندر کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دے کر مجھے تسلی دی ہے۔ لیکن حضرت مزنی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا کرتا اتار کر تحفے میں دیا، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک کے پاس جب خوشخبری پہنچی تھی، انہوں نے اپنا کرتا دیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے مزنی کو اپنا کرتا اتار کر تحفے میں دیا۔ یہ مزنی وہ کرتا لے کر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا مزنی سے، اپنے شاگرد سے، کہ بیٹا یہ جو تمہیں کرتا دیا گیا ہے یہ تو تمہارا اپنا حق ہے، امام احمد نے تمہیں دیا ہے، تم ہی اس کے حقدار ہو، لیکن ایک میرے ساتھ
ایک میرے ساتھ احسان کرو، اور وہ یہ کہ اس کرتے کو میں پانی میں ڈال دوں گا، پانی میں ڈالنے کے بعد تم اس کرسے کو اس کو لے جانا، میں اس کو نچوڑ کر جو پانی ہوگا وہ پانی میں تم سے مانگتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کرتا نچوڑا اور وہ واپس کیا، لیکن اس کا جو اسارہ تھا، نچوڑ تھا، اس کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود پیا اور اپنے جسم پر ملا کہ اتنی عظیم بشارت دے کر جس شخص کو دیا گیا ہے اس کا کرتا، حالانکہ وہ شاگرد ہے، امام احمد بن حنبل شاگرد ہے۔ اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل کو یہ آزمائش پیش آئی، کوڑے لگائے گئے، اور کوڑے بھی آج ہم جو تصور کرتے ہیں تو کوڑا اپنا جو آج کل ہم عام طور سے کوڑا دیکھتے ہیں اس قسم کا تصور آتا ہے، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کوڑا ایسے تھے کہ ایک کوڑا اگر ہاتھی کے اوپر مار دیا جائے تو وہ چیخ کر بھاگ اٹھتا تھا، ایسے کوڑے تھے۔ ایسے کوڑے تھے کہ اتنے بڑے امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ کچھ موہوم الفاظ کہہ کر جان بچا لیتے تھے۔ کسی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے تو اتنی قربانیاں دی ہیں، آپ یہ موہوم الفاظ بچا کر کہہ کر آپ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ تو حضرت امام علی بن مدینی نے بلا تأمل کہا کہ امام احمد بن حنبل کی عظیمت ان کی جگہ ہے، مجھے کوڑوں سے ڈر رہا ہے جس سے علی بن مدینی ڈر رہے۔ وہ کوڑے امام احمد بن حنبل نے کھائے، اور جب کوڑے کھانے کے لیے جا رہے تھے تو اسی جیل میں ایک ڈاکو تھا، ابو الحسن نام تھا اس کا، وہ قید تھا۔ جب امام احمد بن حنبل کوڑے کھانے کے لیے جانے لگے تو امام ابو الحسن نے کہا کہ یا امام میری ایک بات سن لیں، وہ یہ کہ میں بہت بڑا ڈاکو ہوں اور لوگوں کے مال پتہ نہیں کتنے میں نے چوری کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے میں نے سینکڑوں کوڑے کھائے ہیں، میں نے دنیا کی حقیر دولت کے اوپر کی وجہ سے اتنے کوڑے کھائے ہیں، آپ تو ایک عظیم مقصد کے لیے کوڑے کھانے جا رہے ہیں، لہذا آپ کے پاؤں میں لغزش نہ آئے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کوڑے کھائے اور پائے استقامت میں ذرہ برابر لغزش نہ ہوئی۔ 17 کوڑے کھانے کے بعد اور ایک مدت تک جیل میں بند رہنے کے بعد جب باہر آئے تو کچھ لوگ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ حضرت یا امام، یہ ان لوگوں کی حکومت قائم ہے جو اتنا ظلم و ستم جنہوں نے برپا کیا ہوا ہے اور بدعقیدگی پھیلائی ہوئی ہے، تو آپ ان کے خلاف اعلان جہاد کریں، ہم آپ کے ساتھ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ نہیں، میں مسلمانوں کے درمیان تلوار چلانے کو کسی قیمت پر ناجائز سمجھتا ہوں، نہ اس کی اجازت ہے۔ ایک طرف یہ عظیمت اور دوسری طرف امت کی کے اوپر یہ شفقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ۔ تو یہ اس قربانیوں کے نتیجے میں اور اس جد و جہد کے نتیجے میں آج آپ پوری دنیا کنگال لیجئے، کہیں آپ کو معتزلہ کا نام ملے گا، کہیں جہمیہ کا ملے گا، کہیں کرامیہ کا ملے گا، کہیں جبریہ کا ملے گا، سارے فرقے نابود ہو گئے، اور وہ صرف تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو کر رہ گئے۔ آج تاریخی طور پر ہم ضرور پڑھتے ہیں لیکن کوئی معتزلہ کا تو ایک فرد نظر نہیں آتا۔ اس سے سبق یہ مل رہا ہے کہ
یہ باوقات جو باطل فرقے ہوتے ہیں یا باطل نظریات ہوتے ہیں وہ کسی وقت اپنا بڑا زور جماتے ہیں، کسی وقت ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، کسی وقت ان کا طوطی بول رہا ہوتا ہے، کسی وقت ان کے مخالفین کو رجعت پسند کہا جاتا ہے، ان کے مخالفین کو پسماندہ کہا جاتا ہے، عقل سے دور کہا جاتا ہے، اور ان کی گڈی چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو حق ہے وہ ابھرتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے پتہ نہیں کتنے باطل نظریات اپنا زور جما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا کہ نظریات کا بڑا چرچا ہے، لوگ ان کے بڑے معتقد ہو رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور ان کی ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے غلبہ پا لیا۔ لیکن بیچ میں بھی بہت سے نظریات، کہاں گئے وہ معتزلہ، کہاں گئے جہمیہ، کہاں گئے وہ ہمارے قریب میں مشرقی جن کے نظریات کے اوپر حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے مشرق الاسلام کے نام سے، کہاں گئے وہ لوگ جو انکار حدیث کیا کرتے تھے؟ انشاءاللہ سب ختم ہوئے۔ اگر کوئی چیز باقی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو کوئی چیز باقی ہے وہ صرف ما انا علیہ واصحابی، وہی اہل سنت والجماعت کا مطلب ہے۔ الحمدللہ اس کے اندر کبھی کوئی فرق نہیں آیا، اس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ جو کہ تو آج بھی برقرار ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب التوحید قائم کر کے اور یہ باب قائم کر کے ایک طرف تو اس طرح توجہ دلائی ہے کہ یہ باطل آتے رہتے ہیں، باطل نظریات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ ان الباطل کان زہوقا، وہ فنا ہو کر رہے گا۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسے نظریات آتے ہیں جو ما انا علیہ واصحابی کے خلاف ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، وہ کسی وقت اپنا زور دکھا لیں، لیکن آخرکار انہیں فنا ہونا ہے، انہیں مٹنا ہے، مٹ کر رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک سبق تو یہ ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ یہ وزن اعمال کی حدیث ہے، باب ہے، اس میں ہمیں آپ کو یہ توجہ دینا مقصود ہے کہ میں نے تمہارے سامنے دین کے سارے شعبوں کے متعلق رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات کھول کھول کر بیان کر دیا۔ تمہارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، تمہاری طہارت کیسی ہونی چاہیے، تمہاری نماز کیسی ہونی چاہیے، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہارا نکاح، تمہارا طلاق، تمہاری خرید و فروخت، تمہارے معاشی معاملات، تمہارے آداب کیسے ہونے چاہیے، تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، سب تمہیں تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ اس کا علم تو تم نے حاصل کر لیا، لیکن صرف علم سے وزن نہیں پیدا ہوتا، وزن پیدا ہوتا ہے اعمال سے، اور اعمال بھی وہ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوں۔ انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا تھا کہ جو اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے اس میں وزن ہوتا ہے۔ چھوٹا عمل ہوگا خالصتاً اللہ کے لیے ہوگا، اس کی رضا جوئی کے لیے ہوگا، وہ وزندار ہوگا۔ بڑا عمل ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے، اپنے جاہ کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنی عزت کرانے کے لیے، تو اس کا پر کاہ کے برابر وزن نہیں ہے۔ آپ نے خود حدیثیں پڑھی ہیں کہ پانی پلا دیا کتے کو پانی پلانے کی حدیث پڑھی ہے کہ نہیں؟ کتے کو پانی پلا دیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ اگر دیکھنے میں دیکھا جائے کوئی بڑا عمل ہے، یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا،
چھوٹا سا عمل ہے، لیکن کس اخلاص سے اس اللہ کے بندے نے یا بندی نے، دونوں واقعات ہیں، وہ عمل کس اخلاص کے ساتھ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ لہذا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ علم تو تم نے حاصل کر لیا، لیکن اب عمل کی طرف متوجہ ہو اور عمل میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اور کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ کو الہام ہو گیا ہو کہ میری کتاب پڑھ پڑھ کے لوگ مولوی بنیں گے، میری کتاب پڑھ کر عالم بنیں گے، عالم کہلائیں گے۔ اب آج دیکھو کہ کوئی شخص بخاری پڑھے بغیر عالم بنتا ہے؟ کوئی مولوی کہلاتا ہے؟ عالم کہلاتا ہے؟ نہیں۔ جب تک یہ ختم نہیں کر لے گا نا، اس وقت تک اس کے سر پر پگڑی نہیں بندھے گی، اس کو عالم نہیں کہا جائے گا، اس کو مولوی ہونے کی شہادت اس کو نہیں دی جائے گی۔ یہ سارے باتیں ہونے والی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ایسی چیزیں نکلوا دیں کہ جو عالم کے لیے اپنی عملی زندگی میں اس کے لیے کارآمد ہو۔ تو یہ کہہ دیا کہ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، اعمال بھی تولے جائیں گے، یاد رکھنا، اور تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات بھی تولی جائے گی۔ عالم جو ہوتا ہے وہ اگر جب اپنی عملی زندگی میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے قول سے دعوت دیتا ہے، چاہے وہ داعی بن کر کرے، چاہے مدرس بن کر کرے، چاہے مصنف بن کر کرے، کسی طرح کرے، اس کا قول یہ ذریعہ ہوتا ہے اس کی ابلاغ کا۔ تو فرمایا کہ اس قول کو بھی وزن کیا جائے گا، یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم بات تو حق کہہ رہے ہو لیکن وہ غلط نیت سے کہہ رہے ہو، بات حق کہہ رہے ہو غلط نیت سے کہہ رہے ہو، اپنی شہرت کا سکہ جمانے کے لیے کہہ رہے ہو، بات تم اس طریقے سے نہ کہہ رہے ہو جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے لائق ہے، بلکہ لوح دل پر نقش کرنے کے لائق، کہ حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے جب کہی جائے گی کبھی بے اثر نہیں ہوگی۔ لیکن 3 شرطیں، کیا؟ بات حق ہو اور نیت حق ہو، طریقہ حق ہو۔ اگر کبھی فساد پھیلتا ہے تو ان تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات نہیں ہوتی۔ یہ تو بات حق نہیں ہے، یہ بات حق تھی لیکن نیت صحیح نہیں تھی، یا نیت بھی صحیح تھی، طریقہ غلط تھا۔ طریقہ وہ ہونا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ کسی کی دشمنی نہیں کرتے، کسی سے عناد نہیں ہوتا، کسی کے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، طنز اور استہزاء سے وہ دعوت نہیں دیا کرتے، وہ اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ باب امام بخاری نے قائم کیا ہے، یہ بڑا زبردست سبق۔ یہ ساری بحثیں جو پڑھی ہیں نا، علمی اور تحقیقی، یہ سب یہی رہ جائیں گی، لیکن وہاں جا کر جو ہوگا وہاں آپ کے اعمال کا اور اقوال کا وزن ہوگا۔ یہ دیکھو کہ میرے عمل میں کتنا وزن ہے، کتنا اخلاص ہے، میرے قول میں کتنا وزن ہے، کتنا اخلاص ہے، میں طریقہ صحیح اختیار کر رہا ہوں یا غلط اختیار کر رہا ہوں، بات صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ جب ان سے کوئی بات کرتا تھا یا سوال کرتا تھا تو ایک چند لمحے وقفہ کرتے تھے، اس کے بعد جواب فوراً نہیں دیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب میں فرمایا، اس وقفے میں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم دونوں پر پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھتا ہوں کہ میں جواب جو دینے جا رہا ہوں یہ مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا۔ وہ قبل اس کے کہ وہاں وزن ہو، کہتے میں یہیں پر وزن کر لیتا ہوں کہ میری بات میں وزن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے بڑا زبردست سبق، عملی سبق، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے ذریعے دینا چاہتے ہیں۔
اور اللہ تعالی ہمیں یہ سبق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سمجھو سارے علم کا خلاصہ آ گیا. اور اگر یہ بات ذہن نشین نہ ہو تو ہزار تم امتحانات میں پوزیشنیں لے لو، لیکن عملاً اللہ کے یہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی نفع نہیں. یہ ہے زبردست سبق جو امام بخاری نے دیا. باقی آگے جو حدیث روایت کی ہے وہ کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں ان کا وزن زیادہ ہے. ثقیلتان فی المیزان، یہی موضع ترجمہ ہے. کیا کلمات بھی تولے جائیں گے، ان کا بھی وزن ہوگا. اور وہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ دونوں کلمات ایسے ہیں کہ جن کو فرمایا جا رہا ہے کہ ثقیلتان فی المیزان. کیا راز ان میں پوشیدہ ہے ان کلمات میں کہ ان کو اتنی زبردست فضیلت دی گئی ہے. اور حدیث آپ نے پیچھے بھی پڑھی ہوگی کہ سبحان اللہ وبحمدہ اگر 100 مرتبہ پڑھے کوئی آدمی تو اس کے گناہ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہوں، تو پہاڑ کے ذروں کے برابر بھی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. یعنی صغیرہ گناہ اگر اتنے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. کیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. حضرت علامہ امام العصر حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ انسان پر حقائق اشیاء منکشف فرمائیں. جو آج ہماری سمجھ سے باہر ہے باتیں، وہ حقائق منکشف فرمائیں. اسی میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو مختلف کلمات کے لیے احادیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کی یہ فضیلت ہے، سبحان اللہ کی یہ ہے، الحمدللہ کی یہ ہے. اور کسی صحابی نے حمدن کثیرن طیبا مبارکن کہہ دیا تھا تو کتنے فرشتے اس کو لے کر لپکے تھے اس کو لے جانے کے لیے. یہ کیا بات ہے؟ تو اس کی حقیقت بھی وہاں جا کر ان کا انشاءاللہ منکشف ہوگی. یہاں تو یہ سمجھ لو کہ ہم سے کہا یہ گیا ہے کہ اگر یہ کلمات تم پڑھو گے اور پڑھتے رہو گے تو وہ تمہارے میزان عمل میں بہت بڑا وزن لے کر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گے. لہذا کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے یہ پڑھنے کے بعد کہ کم از کم 100 مرتبہ روزانہ یہ کلمہ پڑھے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے کوئی ہو. یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا کلمہ کوئی دن خالی نہ جائے کہ کم از کم 100 مرتبہ وہ نہ پڑھا ہو. بس بھائی یہی عملی باتیں ہیں جو در حقیقت کام آنے والی ہیں. باقی تحقیقات اور تدقیقات وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن عملی زندگی میں جو چیز فائدہ مند ہے وہ یہی 2-3 باتیں ہیں جو میں نے عرض کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو طلبہ ماشاءاللہ تکمیل کر رہے ہیں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے مبارک فرمائے، ان کے خاندانوں کے لیے مبارک فرمائے، ان کے اساتذہ کرام کے لیے مبارک فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کا صحیح حامل بنائے، دین کا علمی حامل بھی، عملی حامل بھی، دعوتی حامل بھی. اللہ تعالیٰ اور اپنے دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین پر خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو موفق فرمائے. سب حضرات سے یہ دعا کی درخواست ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جتنے خلوص کے ساتھ دعائیں کی جائیں گی اتنا ہی بہتر ہوگا. صحیح بخاری کے اختتام پر بھی، اس کی تکمیل پر بھی دعا قبول ہونے کا تجربہ ہے. کوئی نص نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے دعا قبول ہونے کے. جو کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز پر دعا قبول ہوتی ہے،
اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جو منصوص ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی یہ مواضع اجابت ہے، جیسے اذان اور اقامت کے درمیان، طواف کے دوران، روزے کے دوران وغیرہ وغیرہ. وہ تو ہیں ہی اصل مواضع اجابت وہ ہیں. لیکن کچھ ایسے مواضع اجابت ہیں کہ وہ منصوص تو نہیں، لیکن بزرگوں کے تجربے میں یہ بات ہے کہ وہ اس موقع پر دعائیں قبول ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں. اس لیے انہوں نے نصیحت بھی کی ہے کہ بھائی بڑا وقت بھی کر لیا کرو، لیکن اس کو منصوص نہ سمجھنا چاہیے، نہ ان کو منصوص کا درجہ دینا چاہیے. اب جیسے حضرت علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ جو بدائع الثناء کے مصنف ہیں، وہ اور ان کی اہلیہ دونوں بڑے عالم تھے. دونوں کا انتقال ہوا تو دمشق میں ان کا مزار ہے اور قبر الرجل والمرأہ کے نام سے بنا ہوا ہے. اور یہ وہ صاحبزادی ہیں کہ جن کے ساتھ انہوں نے بدائع کے تالیف کے نتیجے میں جو بدائع کے ماتن ہیں انہوں نے انعام کے طور پر اپنی بیٹی سے نکاح کیا تھا. اور اسی لیے مشہور ہے کہ ان کی اصل کتاب تھی عمدہ. تو حضرت امام کاسانی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی بدائع الثناء. تو یہ جملہ مشہور ہے کہ شرح عمدتہ وتزوج ابنتہ، کہ ان کے شرح کی ہے، ان کی عمدہ کی اور ان کی بیٹے سے شادی کی ہے. تو جب گھر سے فتویٰ نکلتا تھا تو 3 دستخط ہوا کرتے تھے، ایک وہ صاحب عمدہ کا، ایک علامہ کاسانی کا، ایک ان کی بیٹی کا، ان کی اہلیہ کا. تو ان کے اتفاق سے وفات بھی قریب قریب ہوئی، ایک ہی جگہ مدفون ہوئے. اور وہاں پر ان کا جو قبر ہے وہ قبر المرأة والرجل کے نام سے مشہور ہے. تو بزرگوں کا تجربہ ہے کہ وہاں جا کر دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اب یہ کوئی شرک ورک نہیں ہے، یہ تجربہ ہے، کوئی منصوص نہیں ہے. اس کو منصوص سمجھنا بھی غلط ہے، منصوص کا درجہ دینا بھی غلط ہے، لیکن تجربہ ہے بزرگوں کا کہ وہاں جا کے دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی طرح تجربہ ہے کہ بخاری کے ختم پر بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ حضرت سے درخواست ہوگی، اپنے ارشادات کے بعد انشاءاللہ دعا کرائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس الحاح کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وصدق اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ.